الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موجودہ دور میں ہماری اسلامی سوسائٹی میں بہت سی باطنی خباثتیں داخل ہو گئی. ابھی ظاہر تو ٹھیک ہوا نہیں ہے، نمازوں میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، عبادت میں کمی ہے، اس میں مزید یہ خباثتیں داخل ہو کر ہماری سوسائٹی کو برباد کر رہی ہے. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، ایاکم والظن، تم کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے بہت بچا کرو. اس بنا پر کہ یہ بدگمانی گناہ بن جاتا ہے. آج کل عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بدگمان ہے. جبکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایمان والوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور سوء ظن سے اور برے گمان سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ اس کو بہت گہرے گناہوں کے سمندر میں لے جا کر ڈبا دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے اعمال کے نور ہوتے ہیں وہ نور بھی ہبط ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ زیادہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی بہت اصرار کیا تو بیان کیا. ہمارے مشائخ خاموشی کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتے تب بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے لوگوں کی.
لیکن ایک دن مجبور کیا گیا تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا سمجھانے کے لیے کہ آج ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہم اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، اتنے وظائف پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، تو کما حق اس کا اثر جو ظاہر ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر فرمایا کہ کنویں کے اندر چوہا گر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، وہاں والوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت اب یہ کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا سب پانی نکال دیجئے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے سب کنویں کا پانی نکال دیا، پھر آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہم نے کنویں کا پانی نکال دیا ہے، اب کیا کنواں پاک ہو گیا؟ تو حضرت نے پوچھا کہ وہ چوہا جس کی وجہ سے وہ کنواں ناپاک ہوا تھا وہ نکالا ہے کہ نہیں؟ جواب دیا وہ نہیں نکالا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جیسے جیسے تم پانی اندر ڈالتے جاؤ گے ویسے ویسے ناپاکی بڑھتی جائے گی۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھی عبادتیں بھی کرتے ہیں، خیرات صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن اندر کے جو چوہے اور بگاڑ ہے جب تک یہ نکل نہیں جائیں گے وہاں تک نماز کی تاثیرات ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی حرام غذا کھائے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اور ظالم بن کر ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ عام وطن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ فقہ میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 آدمی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس سے وہ تیسرے آدمی کو خامخواہ کے لیے بدگمانی پیدا ہوگی کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، اس کا دل برا ہوگا۔ اور مومن کا دل برا ہو اچھی چیز نہیں ہے، اس کا دل صاف ہونا چاہیے ہماری طرف سے۔ ایک صحابی مجلس رسول سے اٹھے، چپل لے لیے، حضور نے فرمایا یہ صحابی جو ہے نا وہ جنتی۔ تو صحابہ کرام کو جستجو رہتی تھی کہ بھئی ان کو جنتی کہا، ہم بھی وہ عمل کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی قرار دے دیتے۔ صحابہ کرام کو اس کی بڑی جستجو اور بڑی تلاش رہتی تھی کہ مغفرت کہاں سے ملتی ہے، جنت کہاں سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا کہاں سے ملتی ہے۔ مومن کو اس کی تلاش کرنا چاہیے، اس کی فکر ہونا چاہیے کہ میں ایک کانٹے دار شاخ راستے سے ہٹا دوں گا اس نیت سے کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ شاخ کا ہٹانا جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ بخاری میں روایت ہے
70,000 یعنی 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث اور ہے، اس کے اندر یہ فرمایا کہ یہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے بے حساب۔ دوسری روایت ہے، تعداد 4 کروڑ سے اوپر کی ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ بے حساب جنت میں جائیں گے تو ان کا ایسا تو کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بے حساب جنت میں جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو الٹے سیدھے جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ حدیثوں میں جو آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو الٹے لوگ عملیات بتاتے ہیں وہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بدفعلیاں نہیں لیتے۔ بدفعلی کا معنی یہ ہے کہ کتا سامنے سے گزر گیا تو سفر موقوف کر دیا، بلی گزر گئی تو سفر منقطع کر دیا، ایسے سب ٹونے ٹوٹ کے یہ نہیں مانتے۔ اور ایک بات یہ فرمائی، آگ کے ذریعے سے جسم میں داغ لگوانے والا علاج نہیں کرتے۔ تھوڑی تفصیلی چیز ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ 70,000 کو بے حساب جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ اب صحابہ کی تڑپ دیکھیے، بھئی یہ تو بڑے خوش نصیب رہے کہ بے حساب جنت کے اندر چلے گئے۔ جنت میں کون بے حساب جانے والا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ انبیاء کرام کو بے حساب جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ دوسرا صحابہ کرام اور کبار اولیاء کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تیسرا یہ حدیث جس میں تذکرہ ہے ان کو بے حساب جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال نامے میں ایک بھی سیئہ اور ایک بھی برائی نہیں ہے، ان کو بھی بے حساب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک صحابی کو سوجی بات کہ یہ اچھا موقع ہے۔ ان کا نام ہے عکاشہ۔ عکاشہ ابن محصن کھڑے ہو گئے اور کہا حضور دعا کیجئے کہ وہ 70,000 میں سے اللہ میرا بھی شمار فرما دے۔ دیکھو کیسا موقع تلاش کیا، حضور کی زبان سے نکل رہا ہے بے حساب جنت میں جائیں گے، تو فوری طور پر انہوں نے اپنے لیے دعا کروا لی۔ پھر دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے، تیسرے بھی کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے، اس بھلائی کے کام کے اندر آگے بڑھ گئے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل فرمائے، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ یہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، بڑی حسین ہیں، اور اس کا شوہر جو ہے خیبر میں مارا گیا۔ جب باندیاں تقسیم میں آئی تو حضرت صفیہ دہیہ کلبی کے حصے میں آئی۔ لوگوں نے حضور کو سمجھایا کہ شہزادی جو ہوتی ہے
وہ شاہ ہی کے لیے مناسب ہوتی ہے، لہذا دہیا سے آپ لے لیں۔ آپ نے 7 غلام جو ہیں دہیا کو دیے اور ان سے حضرت صفیہ کو حاصل کر کے نکاح کیا۔ صفیہ کے معنی منتخب کیا حضور نے اپنے لیے اور نکاح کیا۔ دونوں میں، سرکار میں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بڑی محبت رہی اور واقعات بھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے، اپنے معتکف کے اندر مسجد میں تھے۔ اعتکاف مسجد شرعی میں ہوتا ہے، جامع مسجد میں ہوتا ہے، یا جہاں پنجگانہ نمازیں ادا کی جا رہی ہوں وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں حنفیہ کے یہاں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کام پڑا، اس کام کے سلسلے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس مسجد نبوی میں حاضر ہوئی گفتگو کرنے کی۔ گفتگو ہو گئی دونوں حضرات کی، اب بیوی ہے، زوجہ ہے، ام المومنین ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکراماً مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ تو معتکف کا اندر کا حصہ ہے، وہاں تک جا سکتے ہیں، دروازے سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو جب دروازے پر پہنچے تو دروازے پر سے 2 لوگ گزر رہے تھے، 2 آدمی گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور بلایا کہ دیکھو بھائی، تم کو کوئی بدگمانی خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے کہ رسول کس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا ہوں، کہیں بدگمانی تمہارے دل اور دماغ میں نہ بیٹھ جائے، ورنہ ایمان حق ہو جائے گا نبی کے خلاف اگر بدگمانی تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے توبہ کی، حضور ہم ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے اور خیالات اور گندے وساوس ایسے ڈالتا ہے جیسا کہ خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ میں نے تم کو بدگمانی سے بچانے کے لیے یہ وضاحت کر دی۔ آدمی کو ایسی جگہ پر جانے سے بھی بچنا چاہیے کہ جہاں بدگمانی کا وہم پیدا ہو دو۔ اتقوا مواضع التہم، ایک عام برائی جو بدگمانی سے زیادہ آگے بڑھ کر لوگوں کے اندر آج رائج ہے اور لوگ اس کو دال چاول کی طرح استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ایک مرتبہ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور فرمایا ایاکم و شہادت الزور، جھوٹی گواہیاں دینے سے بچنا۔ آج کورٹ کے باہر جھوٹے گواہ پھرتے ہیں اور آپ پیسہ دو تو آپ کے لیے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگوں کی گواہیوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا، لوگوں کی امانتوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، کافروں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ خیانت کریں گے۔ آج مسلمان اتنا خائن ہو گیا
کہ علاقے کے علاقے خالی ہوتے ہیں، ایک آدھ امانت دار آدمی کا نام سننے میں آتا ہے کہ یہ امانت دار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد امت میں سب سے پہلی اٹھنے والی چیز امانت داری ہوگی، امانت اٹھ جائے گی۔ تو فرمایا جھوٹ سے اپنے آپ کو حد سے زیادہ بچاؤ، اس بنا پر کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بہت گھناؤنا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا ہے، لیکن جھوٹ کا ایسا فیشن ہو گیا ہے موجودہ دور میں کہ کوئی آدمی جھوٹ بڑی چالاکی سے بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے، اس کو جھوٹ بولنا بہت آتا ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک جرم ہے اور انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَإِلَّا فَاصْمُتْ، اگر تو سچی بات کڑوی کہہ سکتا ہے تو کہہ، ورنہ پھر خاموشی اختیار کر، جھوٹ مت بول۔ ایک محدث دوسرے محدث کے پاس حدیث لینے گئے، وہ محدث جو ہیں وہ گھوڑے کو بلانے کے لیے ڈول بتا رہے تھے کہ اس کے اندر چارہ ہے۔ تو محدث نے پوچھا کہ اس میں چارہ ہے؟ تو کہا نہیں ہے، لیکن گھوڑے کو بلانے کے لیے میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ تو حضرت محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تم سے حدیث نہیں لوں گا، اس بنا پر کہ جو گھوڑے کو چارے کے بارے میں دھوکہ دے سکتا ہے وہ امت کو حدیثوں کے بارے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ٹیک لگا کر حضور بیٹھے تھے، اتنی مرتبہ ایاکم و شہادت الزور، ایاکم والزور، ایاکم والزور بولا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ حضور خاموش ہو جائیں۔ اتنی بڑی برائی جو ہے وہ جھوٹ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور سچائی نجات دینے والی چیز ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر سچی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی۔ بھئی کیوں نہیں شامل ہوئے تبوک میں؟ صاف کہہ دیا کہ میری سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں آیا۔ تو امتحان آیا، سچ بولنے پر ہمیشہ امتحان آتا ہے۔ انبیاء کرام سچے ہوتے ہیں، اس بنا پر انبیاء کرام پر امتحانات اور حالات شدید آتے ہیں، اور ان کو جو بھگتنا پڑتا ہے ان کی سچائیوں کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ صداقت اور امانت آپ کے مزاج کے اندر بھری ہوئی۔ تو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضرت کعب ابن مالک نے آ کر کہا کہ حضور میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، مجھے جھوٹ بولنا بہت اچھی طرح آتا ہے، یہ بھی کہا کہ مجھے باتیں بنانا بہت آتا ہے۔ موجودہ دور میں لوگ ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں اور ایسے پیسے اینٹ کے لے جاتے ہیں کہ بیچارے اچھے اچھے مولوی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور سامنے والے کو بے وقوف اور ڈرتے بھی نہیں ہے کہ ایسا جھوٹ کا پیسہ کھا کے کیا کریں گے، یہ تو پریشان کرنے والا بن جائے گا، کسی زمانے میں مصیبت کا سامان بنے گا اور دنیا میں سزا کا سبب بنے گا، اور آخرت میں بھی بدلے اور سزا کا سبب بننے والا ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاؤ۔ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے میں بھی بالکل دریغ نہیں کرتے۔ یہ موبائل جو ہے نا وہ جھوٹوں کا پیر ہے، اس پہ آدمی بہت آسانی سے جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے تو وہ لائن تھی ٹیلی فون کی گھر کے اندر، تو فون اٹھایا تو اپنے کو بولنا پڑتا تھا کہ بھئی میں فلان بول رہا ہوں، گھر سے بول رہا ہوں۔
اب وہ موبائل اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلان بول رہا ہوں اور میں گھر کے باہر ہوں، حالانکہ وہ گھر میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن جھوٹ کو آج کل اتنا فیشن بنایا گیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اور جتنی دوسری پارٹیاں ہیں وہ تمام اپنا نظام ہی جھوٹ کے اوپر چلا رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا نظام جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہ سب جھوٹ کی بنیاد پر پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ جھوٹ کو اتنا پھیلایا گیا ہے، اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اب اس کے بارے میں سچ کا گمان ہونے لگا ہے۔ یہ کورونا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بہت بڑی جھوٹ کی ایک سازش کا گنڈا ہے جو ہمارے سامنے ایسا آ گیا ہے اور ہمارے پیر اس میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں حقیقت حال کیا ہے اور اس میں سچ کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہوا، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ بھائی ایمان مضبوط بناؤ، اور ایمان عقیدے کی جڑیں مضبوط ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا۔ کعب ابن مالک کے پاس غسان کے بادشاہ نے لیٹر بھیجا، اور وہ لیٹر کے اندر ان کو جو ہے رشوت دی گئی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے شاہ نے اور تمہارے بڑے نے تمہارے ساتھ جو ہے بڑا بدسلوکی کا معاملہ شروع کر دیا ہے اور تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، لہذا آپ یہاں چلے آؤ، ہمارے ملک میں آؤ، ہم آپ کو گدی دیں گے، ہم آپ کو محل دیں گے، ہم آپ کو تمام فیسیلیٹیز دیں گے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو چلا جاتا۔ کعب ابن مالک نے تو خط پڑھنے کے بعد روئے اور کہا کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب غیر لوگ میرے ایمان کے اندر لالچ کرنے لگے کہ تھوڑی بہت دنیا کی لالچ دیں گے تو ہماری طرف آ جائے گا۔ تنور میں لے جا کر وہ خط کو جھونک دیا اور جلا دیا اور فرمایا میں کتنا بھی بائیکاٹ کیوں نہ ہو جائے لیکن دین حق سے ٹلنے والا نہیں ہوں، اور سچی بات کے لیے مجھے کتنا بھی برداشت کرنا پڑے میں ضرور وہ سچی بات کہہ کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کریم نے سچ بولنے والوں کی تعریف کی اور سچوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور روح المعانی میں لکھا ہے متقون، جو صدیقین اور سچے جو ہیں وہ متقی ہیں۔ اپنے آپ کو متقی لوگوں کے پاس بیٹھنے کا بٹھانے کا عادی بناؤ تو انشاءاللہ تمہارے مزاج کے اندر سچائی آئے گی، جھوٹ نہیں آئے گا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کتاب میں ایک واقعہ نظر سے گزرا، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں۔ حجاج ابن یوسف ظالم و حاضی الامہ ہے لیکن کچھ اس کے اچھے کام بھی ہیں۔ اس نے ایک محدث کے 2 لڑکوں کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ نکالا کہ ان کو جہاں سے بھی ہو پکڑ کے لاؤ۔ وہ دونوں بیٹے جو محدث کے تھے وہ محدث کے گھر میں داخل ہو گئے، پولیس تلاش کرتی ہوئی گھر میں پہنچ گئی اور دونوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب گردن زدنی ہے حجاج کے یہاں، تو یہ کھیل تھا روزانہ جو ہے، قتل و غارت گری عام تھی۔ وہ جب تک روزانہ 2-4 لوگوں کا خون نہیں بہا دیتا تھا کھانا نہیں کھاتا۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ یہ دونوں کو گرفتار کہاں سے کیا؟ کہا ان کے ابا کے گھر سے کیا۔ تو کہا ان کے ابا نے مدافعات نہیں کی، نہ نہیں کہا کہ میرے بچے گھر میں نہیں ہیں، بچایا نہیں اپنے بچوں کو؟ کہا وہ تو معلوم نہیں حضرت، وہ ان کو بلا کے پوچھنا پڑے گا۔ ان کو بلایا گیا
کہ بھئی تم نے اپنے دونوں بچوں کا پتہ دے دیا کہ دونوں گھر میں ہیں، گرفتار کرنا ہو تو کر لو. کہا میں نے یہ اس بنا پر کیا کہ میں محدث ہوں، میرے سینے میں ہزاروں حدیثیں ہیں. میرے 2 بیٹوں کے لیے جھوٹ بولنے سے حضور کی ارشادات کا خزانہ ضائع ہو جاتا اور میں بے حیثیت ہو جاتا. اس بنا پر لڑکوں کا قتل منظور ہے لیکن جھوٹ منظور نہیں. سچائی اتنی بڑی نعمت ہے. عالمگیر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ملا جیون صاحب، ملا جیون کی کتاب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ منار کی شرح ہے، نور الانوار، بہترین شرح ہے اور حضرت نے عجیب طریقے سے اس کو لکھا ہے. بڑی تفصیلی چیز ہے، اصول فقہ میں بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے. ملا جیون ہمیشہ جو ہے بادشاہوں سے اور بادشاہوں کی کرسیوں سے اور بادشاہوں کے دربار سے دور رہے، اپنے دین کے اور علم کے کام میں لگے. لیکن عالمگیر جو ہیں وہ بڑی قدر کرتے تھے. قدر کرنے کے باوجود ملا جیون جو ہے، ان کے ایک اور بھائی بھی تھے ملا بوڈن، تو وہ تو نہیں جاتے تھے، یہ بھی جو ہے دربار میں نہیں جاتے تھے. بھولے بھالے بہت تھے. ہمارے اللہ والے جو ہیں سچے ہوتے ہیں اور بھولے بھالے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی لوگوں کی بات میں آ جاتے ہیں. تو بھولے بھالے تھے. کسی نے آ کے ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت تمہارے گھر کے پاس سے جمنا کا پل پار کرانے والے ہیں. یہاں سے جمنا کا پل تمہارے گھر کے پاس سے نکلے گا. تو انہوں نے اچکن پہنی، شیروانی پہنی، خوشبو لگائی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. بادشاہ نے کہا حضرت شیخ آپ کیسے آئے؟ کہا بیٹا ایک کام لے کے آیا ہوں، تو ایسا مت کرنا. کہا کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو میرے گھر کو توڑ کر جمنا کا پل بنا رہا ہے وہاں سے. ارے بھائی ادھر نہ ندی ہے، نہ ندی کا دھارا ہے، نہ ندی کا بہاؤ ہے، تو ادھر سے جو ہے وہ نہر نکالنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہاں سے کون نہر نکالے گا؟ نہر نکالنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. کہ مجھے یہ ایک بات مسلمان نے بتائی. کہ لیکن حضرت یہ غلط بات ہے، اس بات میں کچھ وجود نہیں ہے، صحیح نہیں. فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمنا کا پل میرے مکان کے اوپر سے تو جا سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. مجھے یقین ہے وہ کہنے والا مسلمان تھا، وہ اس نے مذاقاً یہ بات کہی تھی، لیکن یہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی کے پاس سے یا ایک باغ کی دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے. وہاں 2 قبریں تھیں اور کسی نے نہیں سنا، کسی کو آواز نہیں آئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یاد رکھو کہ عذاب قبر ثابت چیز ہے اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے قبر کا عذاب ٹلتا ہے، یہ بات بھی ثابت ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ایمان والے کے لیے 2 فرشتے مبشر اور نذیر اچھی شکل کے آئیں گے، اور کافر کے لیے 2 بھیانک شکل کے فرشتے آئیں گے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، اجنبی اور ڈراونے، دیکھ کر ڈر جائے. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اقوال سلف میں لکھا ہے
میری بیوی کے انتقال کے چند بعد خواب میں وہ آئی. میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ رہا, کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ کمرے کے اندر بہت ڈراؤنے اور گھناؤنے دو آدمی آئے. میں بہت گھبرائی اور میں نے اللہ کے حضور اسی حالت کے اندر دعا کی کہ اے اللہ, میں ہمیشہ جمعہ کے دن یاسین شریف پڑھا کرتی تھی اور وہ یاسین پڑھتی ہوئی تیرے دربار میں آئی ہوں. اس کے بعد وہ ڈراؤنی شکل چلی گئی اور میرے دل کو تسلی ہو گئی. معلوم ہوا کہ یاسین شریف پڑھنے سے قبر کے مراحل اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. سورہ کہف کی بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے, سورہ واقعہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. یہ سب روزانہ پڑھی جانے والی سورتیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. حضور نے فرمایا میں ان کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ سن رہا ہوں. صحابہ نے کہا ہم تو نہیں سن رہے. فرمایا میں جو باتیں برزخ کی اور قبر کی جانتا ہوں, اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم زندگی بھر کبھی ہنسو گے نہیں اور رونے سے فرصت نہیں ہوگی. تم ایسے احوال میں جانتا ہوں. تو حضور ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے, کیا گناہ کیا ہے انہوں نے؟ کہا انہوں نے جو گناہ کیا اس کو یہ ہلکا سمجھتے تھے. کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا اس گناہ کو بھاری کر دیتا ہے, اور کسی نیکی کو ہلکا سمجھنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. جو نیکی کا موقع ملے وہ نیکی کر لو, معلوم نہیں وہ نیکی آپ کو اٹھا کر جنت میں لے جائے, جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. کہا یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. حضور کس بات پر عذاب ہو رہا ہے؟ ایک کو تو عذاب اس پر ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. آج کل یہ بھی عام بیماری ہے. لوگ جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب شروع کرتے ہیں. پیجاموں پر چھینٹیں پڑتی ہے, کپڑوں پر چھینٹیں پڑتی ہے, پیشاب اڑتا ہے. تو یہ خیال نہیں رکھتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث شریف ہے اس سلسلے میں کہ استنزہوا عن البول, پیشاب سے, اپنے پیشاب سے بچو. فإن عامة عذاب القبر منه, اس بنا پر کہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, احتیاط نہیں کرتا تھا, اسے ہلکا سمجھتا تھا, اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو عذاب قبر کا ثابت ہونا بھی اس سے معلوم ہو گیا ہے. اور دوسرا شخص حضور کیا کرتا تھا کہ دوسرا شخص غیبت کرتا تھا, ایک دوسرے کی لگائی بجائی کے کام کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر کرتا تھا, ادھر کی ادھر کرتا تھا, جس کی وجہ سے آپس میں ناچاکیاں بڑھتی تھیں, شکر رنجیاں بڑھتی تھی, دلوں کے ٹکڑے ہوتے تھے اور سوسائٹی کے اندر جو ہے اختلافات پیدا ہوتے تھے. یہ کام یہ کرتا تھا اور اس کو اس نے بالکل ہلکا سمجھا تھا. پھر حضور نے ایک شاخ لی اور دو ٹکڑے اس کے کیے اور قبروں پر دونوں ڈال دی اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تازہ رہے گی امید ہے کہ ان سے عذاب ٹلتا رہے گا. بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں ہم لوگ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں, عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو باطنی گناہ ہے, یہ اندرونی جو گناہ ہے, یہ اندرونی گناہ کی اصلاح کی فکر ہم لوگ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی فکر دلائی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, بھائی جو کھلم کھلا گناہ ہے, بدکاری ہے, شراب ہے, زنا ہے, یہ تمام چیزوں سے تو روکنا ہی روکنا ہے.
لیکن کچھ دل کے چھپے ہوئے چور ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث شریف میں سوسائٹی کو انتہائی معمول رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ تمام برائیاں اپنے اندر سے نکالو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پس پشت برا کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ امام صاحب کسی کو اپنی نیکیاں نہیں دیتے تھے۔ جب آدمی برائی کرتا ہے تو اپنی نیکیاں برائی کرنے والے کو دیتا ہے اور اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں جمع کرواتا ہے۔ اس بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ غیبت سے انتہائی طور پر پرہیز کرتے تھے اور بڑے ذہین تھے، کسی کو اپنی نیکیاں نہیں دیتے تھے۔ امام صاحب نے ایک مرتبہ سنا کہ ایک آدمی خوب میری برائی کرتا ہے، تو اس کے گھر پر جو ہے بہت بڑا تماچا پیسوں کا اور سامان کا لے کر پہنچے اور دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کھولا تو حیران ہوا، حضرت آپ غلط جگہ پہ آئے، میں تو آپ کی برائی کرنے والوں میں سے ہوں، آپ کی تعریف نہیں کرتا۔ کہا مجھے یہ پتا چلا ہے، اسی لیے میں یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ یہ سلسلہ جاری رکھیے، اس لیے کہ آپ میرے کرم فرما ہیں، میرے بڑے محسن ہیں آپ۔ میں آپ پر کیا احسان کر رہا ہوں حضرت؟ کہا جب تم میری غیبت کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں مجھے ملتی ہیں، میرے گناہ تم دھو رہے ہو، تو اتنا اچھا تم کام کر رہے ہو۔ گناہ کس کے دھلتے ہیں اور گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ تم گناہ بھی میرے معاف کرا رہے ہو اور تم نیکیاں کر رہے ہو اور مجھے آفر کر رہے ہو، نیکیاں ہدیے میں دے رہے ہو، یہ تو کتنا بڑا انعام ہے۔ اس نے کان پکڑ لیے کہ یہ تو میں ایک تو برائی کر کے آپ کی بدنامی کرنا چاہتا ہوں، تو فائدہ آپ کو اور زیادہ اس سے ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ جب ایک آدمی دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے پس پشت اور سچی بات کہتا ہے لیکن پشت کے پیچھے کہتا ہے، اگر کہنا ہے کسی کی بری بات، اس کے اندر عیب ہے تو اس سے مل کر پیار محبت سے اس کا عیب بتا دو، نہیں بتا سکتے تو پس پشت اس کی بات دوسروں کے سامنے نہ کرو۔ فرمایا ایسا کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پسند کرو گے اپنے مردار بھائی کا گوشت پڑا ہوا ہو اور تم چھری سے کاٹ کر وہ گوشت کھاؤ، یہ پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ جب یہ نہیں کرو گے تو غیبت بھی مت کرو، یہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ اور حدیث میں تو اس سے زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بدکاری کرنا، مسجد کے اندر ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے مرادف ہے غیبت کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہ بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں اور اس کو کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کنٹرول میں نہ آنے کی وجہ سے ہمارا سماج کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے۔ دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے، جو ہمدردی ہونی چاہیے، جو انسانیت ہونی چاہیے، وہ ہم میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو یہاں کے حضرات جو ہے گودرا پہنچے تھے
اور مولانا نثار صاحب کے حکم سے انہوں نے جو ہے دعوت پیش کی اور اللہ کو منظور تھا تو بفضلہ تعالی حاضر خدمت ہوئے اور یہ چند کلمات جو ہیں وہ عرض کیے. باتیں تو بہت ہیں اور لمبی لمبی تقریریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں اور جو مواد دے رہا ہوں اس مواد کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو یہ باطنی جو امراض ہیں ان سے نجات اور خلاصی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب حکم یہ ہے مولانا نثار صاحب کا کہ ذکر کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ.